اور ابھی آپ کو بتائیں آنے والا منگل ایران کے لیے غیر معمولی دن ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کو پھر خوفناک تباہی کی دھمکی دے دی۔ کہا توانائی کے مراکز اور پلوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس دن کو پاور پلانٹ ڈے اور برج ڈے قرار دیتے ہوئے اندیا دیا کہ امریکہ ایران کے بنیادی ڈھانچے پر کارروائی کر سکتا ہے۔ اگر ابنائے ہرمز بند رہی تو ایران کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایرانی عوام کو انتہائی مشکل حالات میں زندگی گزارنا پڑے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اس صورتحال کو ہرگز برداشت نہیں کرے گا اور سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ ٹرمپ کے بیان نے عالمی سطح پر تشویش پیدا کرتی ہے۔ خطے میں کشیدگی میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جانے لگا۔ صدر ٹرمپ نے اپنے ایک اور ٹویٹ میں دعویٰ کیا کہ ایرانی فوج کے کئی لیڈرز کو ختم کر دیا ہے جو جنگ کو لیڈ کر رہے تھے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ صدر ٹرمپ نے ایران کے دارالحکومت تہران میں شدید بمباری کی ویڈیو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر شیئر کر دی ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ آنے والا منگل ایران کے لیے غیر معمولی دن ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کو پھر خوفناک تباہی کی دھمکی دے دی۔ کہا توانائی کے مراکز اور پلوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس دن کو پاور پلانٹ ڈے اور برج ڈے قرار دیتے ہوئے اندیا دیا کہ امریکہ ایران کے بنیادی ڈھانچے پر کارروائی کر سکتا ہے۔ اگر ابنائے ہرمز بند رہی تو ایران کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایرانی عوام کو انتہائی مشکل حالات میں زندگی گزارنا پڑے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اس صورتحال کو ہرگز برداشت نہیں کرے گا اور سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ ٹرمپ کے بیان نے عالمی سطح پر تشویش پیدا کرتی ہے۔ خطے میں کشیدگی میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جانے لگا۔ صدر ٹرمپ نے اپنے ایک اور ٹویٹ میں دعویٰ کیا کہ ایرانی فوج کے کئی لیڈرز کو ختم کر دیا ہے جو جنگ کو لیڈ کر رہے تھے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ صدر ٹرمپ نے ایران کے دارالحکومت تہران میں شدید بمباری کی ویڈیو اپنے سوشل پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر شیئر کرتی ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کو پھر خوفناک تباہی کی دھمکی دے دی۔ کہا کہ توانائی کے مراکز اور پلوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس دن کو پاور پلانٹ ڈے اور برج ڈے قرار دیتے ہوئے اندیا دیا کہ امریکہ ایران کے بنیادی ڈھانچے پر کارروائی کر سکتا ہے۔ اگر ابنائے ہرمز بند رہی تو ایران کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایرانی عوام کو انتہائی مشکل حالات میں زندگی گزارنا پڑے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اس صورتحال کو ہرگز برداشت نہیں کرے گا اور سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ ٹرمپ کے بیان نے عالمی سطح پر تشویش پیدا کر دی ہے۔ خطے میں کشیدگی میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جانے لگا۔ صدر ٹرمپ نے اپنے ایک اور ٹویٹ میں دعویٰ کیا کہ ایرانی فوج کے کئی لیڈرز کو ختم کر دیا ہے جو جنگ کو لیڈ کر رہے تھے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ صدر ٹرمپ نے ایران کے دارالحکومت تہران میں شدید بمباری کی ویڈیو اپنے سوشل پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر شیئر کر دی ہے۔ تو امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کو پھر خوفناک تباہی کی دھمکی دے دی ہے۔ کہا توانائی کے مراکز اور پلوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس دن کو پاور پلانٹ ڈے اور برج ڈے قرار دیتے ہوئے اندیا دیا کہ امریکہ ایران کے بنیادی ڈھانچے پر کارروائی کر سکتا ہے۔ اگر ابنائے ہرمز بند رہی تو ایران کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایرانی عوام کو انتہائی مشکل حالات میں زندگی گزارنا پڑے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اس صورتحال کو ہرگز برداشت نہیں کرے گا اور سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ ٹرمپ کے بیان نے عالمی سطح پر تشویش پیدا کر دی ہے۔ خطے میں کشیدگی میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جانے لگا۔ صدر ٹرمپ نے اپنے ایک اور ٹویٹ میں دعویٰ کیا کہ ایرانی فوج کے کئی لیڈرز کو ختم کر دیا ہے جو جنگ کو لیڈ کر رہے تھے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ صدر ٹرمپ نے ایران کے دارالحکومت تہران میں شدید بمباری کی ویڈیو اپنے سوشل پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر بھی شیئر کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی عوام کو انتہائی مشکل حالات سے اب گزرنا پڑے گا۔ امریکہ اس صورتحال کو ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ ٹرمپ کے بیان سے عالمی سطح پر تشویش کشیدگی میں اضافے کا خدشہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی فوج کے کئی لیڈرز کو ختم کر دیا۔ امریکی صدر نے تہران پر شدید بمباری کی ویڈیو بھی شیئر کر دی ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کو پھر خوفناک تباہی کی دھمکی دے دی ہے۔ کہا توانائی کے مراکز اور پلوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس دن کو پاور پلانٹ ڈے اور برج ڈے قرار دیتے ہوئے اندیا دیا کہ امریکہ ایران کے بنیادی ڈھانچے پر کارروائی کر سکتا ہے۔ اگر ابنائے ہرمز بند رہی تو ایران کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔
اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ماہر بین الاقوامی امور ہما بقائی نے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کہیے گا کہ پہلے بھی کسی ملک کے کیا سربراہ مملکت یا پھر کسی حکومت کی جانب سے اتنی خراب زبان استعمال کرتے ہوئے نظر آئی ہے جس طرح کہ ٹرمپ جو ہے وہ ان کا بیان اس طرح پھر سخت جو ہے وہ سامنے آیا ہے؟ دیکھیے جی، ٹرمپ تو ڈے ون سے غیر روایتی ہیں، لیکن یہ جو پرٹیکولر ٹویٹ آئی ہے نا، یہ تو عکاس ہے شکست کی، غصے کی. اتنی چیزیں اب جمع ہو گئی ہیں کہ اس بات میں تو کوئی ابہام ہی نہیں رہا کہ امریکہ ٹرمپ کی لیڈرشپ میں اور اس جنگ کی وجہ سے مشکل میں ہے. امریکن ہارٹ پاور پہ سوال اٹھ گیا، انہیں آپریشن کرنا پڑا ہے اپنے بندے کو ریسکیو کرنے کے لیے. امریکن کریڈیبلٹی پہ سوال اٹھ گیا، ایک روز کچھ کہتے ہیں، اگلے روز کچھ کہتے ہیں، کبھی ڈیل کی بات کرتے ہیں، پھر اب وہ دھمکیوں پہ آ گئے ہیں اور اب وہ تھریٹ کر رہے ہیں. اب جو یہ انہوں نے سنڈے کو یہ ٹویٹ کیا ہے، آپ سوچئے کہ منڈے کو جو مارکیٹ سینٹیمنٹ ہے اس کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے. کیا ہوگا منڈے کو مارکیٹس میں؟ کیونکہ یہ تو شروع میں تو یہ ایک سٹیٹمنٹ دیتے تھے کہ جنگ بند ہونے والی ہے تاکہ منڈے سے مارکیٹ بہتر ہو جائیں. اس وقت یہ اتنے غصے میں ہیں اور اتنا سمجھے جو ایکیومولیشن ہے وہ اتنی زیادہ ان کے لیے ہینڈل نہیں کر پا رہے ہیں. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کیونکہ جب کوئی اتنے بڑے ملک کا آدمی اس طرح سے بات کرے پریزیڈنٹ، تو پھر یہ تو اس بات کی عکاس ہے کہ وہ غصے میں ہے، وہ جھونج میں ہے اور سیلف ڈیفیٹنگ ہے یہ. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران جواب نہیں دے گا؟ ایران بالکل جواب دے گا، کیونکہ ایران تو اس میں اپنا فیض نکالے بغیر اس نے اتنا نقصان اٹھایا ہے اور اتنے عرصے کوشش کی کہ وہ نیگوسیشنز کر لے، وہ کمپلائنس کر لے، وہ ایسی پوزیشن میں ہو جہاں وہ ان کی بات مان لے. جب وہ سب کچھ انہوں نے خود تباہ کیا تو اب ایران کھل کر اپنے سمجھیے اپنی بقا کے لیے جنگ لڑ رہا ہے اور اپنی لوگوں کی زندگیوں پہ کھیل کر وہ اس سچویشن کو اپنے طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے. اور ہمیں نظر آتا ہے کہ جنگ اتنا عرصہ چل گئی ہے تو پھر وہ کامیاب بھی ہوا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ طاقت کا نہیں، کمزوری کا عکاس ہے. امریکی صدر کے بیان میں توانائی کے مراکز اور پلوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی کے عملی اور قانونی نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا سمجھتی ہیں آپ؟ کہ ایران کا بہت نقصان ہوگا. یہ سویلین انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو کہ ہیومینیٹیرین لا کے خلاف ہے اور وار کرائم ہے. لیکن اب تو ہم ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کا جو دل چاہتا ہے یہ کرتے ہیں اور یہ بات یہ کہہ چکے ہیں. لیکن پھر یہ ایران کو بھی کھلی چھٹی دیتے ہیں کہ جو دل چاہے ایران کرے اور جو دل چاہے پھر کل رشیا کرے یوکرین میں اور جو دل چاہے پھر چائنا کرے ساؤتھ چائنا سی میں اور تائیوان کے ساتھ. اس کی ابھی اس جنگ کی اور ان کے جو یہ اقدامات لے رہے ہیں ان کا تو اثرات ابھی آپ دیکھیں گے ہوتے ہوئے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ اگر انرجی انفراسٹرکچر کو ہٹ کریں گے ایران کو تو پھر ایران نے یہ تو بتا دیا ہے کہ اس کے پاس ابھی بھی میزائلز کی سپلائی بھی ہے اور میزائلز کی طاقت بھی ہے اور میزائلز کو گلف اسٹیٹس اور اسرائیل روک بھی نہیں پا رہا ہے. وہ اس پہ حملہ کرے گا، وہ ان کے ڈی سیلینیشن پلانٹس پہ حملہ کرے گا. ایران اپنے ڈی سیلینیشن پلانٹس کے بغیر جی سکتا ہے؟ مڈل ایسٹ نہیں جی سکتا. مڈل ایسٹ میں تو قحط پڑ جائے گا، پینے کو پانی نہیں ہوگا. تو یہ بہت غلط شروعات کر رہے ہیں اور ایک مہینے میں سے اوپر میں ان کو یہ اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ ایران جواب دے رہا ہے. اور میں آخری بات آپ سے یہ کہوں گی کہ ایران کی سڑکوں پر تو جنگ کے لیے جذبہ نظر آتا ہے. جنگ کے خلاف لوگ امریکہ کی سڑکوں پر ہیں اور تل ابیب اور اسرائیل کی سڑکوں پہ ہیں. بالکل جس طرح انہوں نے پاکستانی جھنڈا بھی لہرایا تھا، ایک ریلی نکالی گئی تھی یہ 2 دن پہلے ہی. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان جو میڈیشن کا رول ادا کر رہا ہے مزید کیا ادا کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھی ماہر بین الاقوامی امور ہما بقائی صاحبہ اور وہ ہم سے گفتگو کر رہی تھی. ناظرین آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کو پھر خوفناک تباہی کی دھمکی دے دی ہے. کہا توانائی کے مراکز اور پلوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. اس دن کو پاور پلانٹ ڈے اور برج ڈے
قرار دیتے ہوئے اندیا دیا کہ امریکہ ایران کے بنیادی ڈھانچے پر کارروائی کر سکتا ہے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب نے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر ٹرمپ نے پھر انتہائی سخت زبان استعمال کی ہے، کیا یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے؟ ایک اور پیغام جو ہے وہ ان کا سامنے آیا ہے، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ انہوں نے صرف غلط زبانیں استعمال نہیں کی، بڑی غلیظ اور اپنے نیج پن ہونے کا ثبوت مہیا کیا ہے۔ کسی قوم کے بارے میں یہ زبان کسی بازار کا دلال تو استعمال کر سکتا ہے، کسی ملک کا سربراہ استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے ان کے پتہ نہیں کہاں گھس گئی ہے یا دماغ کو چڑھ گئی ہے ان کے، کہ ان کو اپنی شکست صاف نظر آ رہی ہے۔ ایران بچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے ہر کوشش کر کے دیکھ لی ہے اس پچھلے 30 دنوں میں 32 دنوں میں، کون سی پاور ہے جو انہوں نے استعمال نہیں کی، لیکن ایران کی قوم جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ اسی طرح کھڑی ہے۔ جو آج کی ان کی ٹویٹر سوشل ٹروتھ کے اوپر جو انہوں نے کی ہے، اس میں جو زبان انہوں نے استعمال کی ہے، انہوں نے اپنے نیج پن کا، اپنے گندے خون کا اور امریکن عوام کی توہین کی ہے یہ زبان استعمال کر کے۔ میں یہاں دہرا نہیں سکتا ہوں، لیکن میں یہ کیا کہتے ہیں ابریویشن میں ضرور کہوں گا، ہی از اے گریٹسٹ SOB ہمسیلف۔ سر یہ ایک طرح سے اعتراف شکست ہے؟ اعتراف شکست نہیں، وہ بال پھاڑ رہے ہیں اپنے، وہ تقریباً مینٹل ہاسپٹل جانے والا ہے۔ وہ پاگل ہو گیا اس لیے کہ نیتن یاہو کے عشق میں اس نے جو جنگ چھیڑی ہے وہ کسی سمت جا نہیں رہی ہے۔ پوری قوتیں استعمال کر کے دیکھ لی گئیں، دو بحری بیڑے لا کے دیکھ لیا گیا یہاں پر، اور پھر جس طرح دم دبا کے وہ یہاں سے بھاگے ہیں۔ آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ یہ برداشت کر سکتے ہیں؟ ایک پائلٹ کو حاصل کرنے کے لیے جس قوت کا مظاہرہ کیا گیا اور پھر اس قوت کے ساتھ جو کچھ ہوا، 4 جہاز گروائے، 2 ہیلی کاپٹر گروائے، وہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ انہوں نے شکل بھی تو دکھانی ہے نا اپنی قوم کو بھی اور دنیا کو بھی کہ میں نے کیا کیا تھا شروع اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ یہ اننرو پریزیڈنٹ جو ہے یہ اب کچھ بھی کرے گا۔ یہ جس کا خدشہ بیان کیا جا رہا تھا کہ یہ فتنہ جو اس نے مشرق وسطیٰ سے شروع کیا ہے، جو اس کی پرانی خواہش ہے، امریکن پریزیڈنٹ کی سب کی رہی ہے لیکن اس کی شدید تھی کہ جو تیل کی دنیا ہے مڈل ایسٹ، اس کے اوپر قبضہ جو ہے، اس کے اوپر اپنا قبضہ مسلط کیا جائے اور اس تیل کی پاور کو اپنے اختیار میں لیا جائے، اس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے جس طریقے سے اس جنگ کو پھیلایا ہے، جو اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری خلیجی ریاستیں ہیں، یہ جن کے بارے میں بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں، کیونکہ موسٹ آف دیم آر آل انپاپولر ریجیمز، ان کو چاہیے کہ امریکہ سے جان چھڑوا لیں۔ یہ لمحہ ہے، اس وقت مسلم ورلڈ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اس وقت مسلم ورلڈ کی یونٹی چاہیے تاکہ یہ زائنسٹ کرسچن جو ہے، یہ زائنسٹ یہودی جو ہے، ان کا سامنا کیا جا سکے۔ ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، نہ مین پاور کی کمی ہے، نہ ان کے پاس وسائل کی کمی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ از ناٹ دا اونلی پاور کے اسلحہ وہاں سے لینا ہے۔ اب تو دنیا کے اندر دوسرے آپشن کھل گئے ہیں۔ بالکل رشیا اور چائنا جو ہیں وہ ہر چیز مہیا کرنے کے لیے تیار ہیں، تو مجبوری کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ان کے سارے اثاثے جو ہیں وہ امریکہ میں پڑے ہیں۔ یہ اپنے ملک کے اندر انپاپولر ریجیمز ہیں، ڈرتے ہیں اپنی عوام سے بھی اور امریکہ سے بھی، جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہے۔ اگر انہوں نے نیشنلزم کا مظاہرہ نہ کیا، یہ رل جائیں گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کی سلطنتیں تباہ پھر بھی ہوں۔